اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یاد آ گئی اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، جب یاد آ گئی اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، کہیے سبحان اللہ، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر
اور حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 تا 64 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سفر میں اولیاء کرام کی اعراس منائے جاتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، جن میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت پروانہ عشق مصطفیٰ امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے اس ماہ مبارک میں عرس منائے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں اولیاء کرام کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ چند معروضات میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس دنیا کا ایک عجیب حال ہے کہ اس میں جس طرف نظر اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے تو خوف ہی خوف کا عالم ہے، اور ہر طرف ڈر ہی ڈر ہے۔ اونچے اونچے سر بفلک پہاڑ اگرچہ فخر کے ساتھ سینہ تانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری اور سربلندی پر نازاں بھی ہیں، مگر ہر وقت خوف اور دہشت سے لرزاں اور ترساں بھی ہیں۔ کیوں؟
کہ کہیں کوئی سنگ تراش نہ آ جائے اور وہ کاٹ کر مجھے لے نہ جائے، اور ہرے بھرے تناور درخت اپنے پھولوں اور پھلوں کی رعنائیوں کے ساتھ اگرچہ بظاہر شاداب اور شادمان نظر آ رہے ہیں، مگر ان کا پتا پتا اس خوف سے ہر وقت لرزہ براندام ہے کہ کہیں کوئی کلہاڑی والا نہ آ رہا ہو اور وہ مجھے کاٹ کر لے نہ جائے۔ زمین پر لہلہاتی ہوا، لہلہاتی ہوئی گھاس، وہ بھی یہ ڈر رہی ہے کہ کہیں 4 پاؤں والا ادھر نہ آ جائے اور وہ مجھے کھا نہ جائے، اور 4 پاؤں والا اس خوف سے ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے اللہ اکبر کہنے والا نظر نہ آ جائے اور وہ میرے اوپر چھری چلا کے مجھے ذبح نہ کر دے۔ آفتاب، آپ اگر سورج کو دیکھیں، اگرچہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر اس خوف سے چہرہ زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گرن نہ لگ جائے۔ چاند کی آپ روشنی کو دیکھیں، چاند بھی اس خوف میں ہے کہ کہیں مجھے گرن نہ لگ جائے۔ تو البتہ دنیا کا ایک ایک شخص، ایک ایک چیز خوف ہی خوف کے عالم میں مبتلا ہے، لیکن اس دنیا میں ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ وہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی اولیاء اللہ، جس کی شان بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو ہر ایک شخص خوف ہی خوف کے عالم میں ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے۔ آج افسر سے نیچے والا طبقہ ڈر رہا ہوتا ہے، نیچے والے احباب جناب والا اوپر والے طبقے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو خوف ہی خوف کا عالم، لیکن اللہ نے ایسی مخلوق بنائی کہ یہ ایسی مخلوق ہے جسے صرف اور صرف رب کا خوف ہے، نہ اس دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کا کوئی غم ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، خالق کائنات نے فرمایا لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پروردگار یہ کون سی مخلوق ہے؟ ذرا ان کی ہمیں نشانی بتائیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جناب والا میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ والا ہوں، مجھے اللہ کا ولی کہا جائے۔ عزیزان محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ان اولیاء اللہ کی پہچان کیا بتائی ہے، ان کی نشانیاں کیا بتائی ہیں کہ جن نشانیوں کے ذریعے ہم یہ پہچان کر سکیں کہ خالق کائنات کے یہ برگزیدہ بندے ہیں،
خالق کائنات کے یہ پیارے اور محبوب بندے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے پیاروں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جو میں شان بیان کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان کی پہلی پہچان یہ ہے، ان کی پہلی علامت یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری پہچان اللہ والے کی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ اللہ والے پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا خالق کائنات نے اپنے پیاروں کی پہچان کو بتاتے ہوئے پہلی علامت بتائی کہ اس کا عقیدہ درست ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیشہ گرفتار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے جسم کے رونگٹے رونگٹے میں مجزن ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری علامت کو بیان فرمایا، یہ نہیں کہ جناب والا وہ کوئی نشائی ہوگا، جناب والا بھنگ پینے والے کو بھی لوگ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ پہچان کرنا چاہتے ہو کہ میرا پیارا کون ہے جسے نہ اس دنیا کے اندر کوئی خوف ہے نہ قیامت کے دن غمگین ہوگا، ان کی دو علامات کو بیان کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، الذین آمنوا، وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے اللہ والوں کی اس پہچان کو بیان کرنے کے بعد ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا چاہا۔ پھر خالق کائنات نے دوسری آیت مبارکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ جب ساری زندگی کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے کو جناب والا مصروف رکھتا ہے، پھر جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، جس طرح خالق کائنات حکم دیتا ہے، اس کا محبوب جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ ان کے اوپر عمل کر کے جناب والا جب اس عہدے پر، جب اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ایسی جماعت کے لیے لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی بھی زندگی میں، وفی الآخرتی، اور آخرت کی زندگی میں۔ پروردگار، کیا یہ آپ کا دیا ہوا آرڈر کوئی چینج ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں جو آرڈر دے دیتا ہوں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جب میں اپنے پیاروں کی جناب والا اعزاز کے لیے کوئی بھی مہر لگا دوں، ان کے مقام کو بیان کر دوں، بس فیصلہ ہو جاتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کے کیے ہوئے کلمات واپس تبدیل نہیں ہوتے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لاسٹ میں ان کو کون سی ڈگری دینے لگا ہوں؟ یہ ہیں اللہ والے، یہی ہیں پیارے لوگ جن کو میں محبوب بناتا ہوں۔ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور وہ تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اور بھائی قرآن قرآن جب آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، اللہ آپ کو 90 نیکیاں عطا فرمائے، 90 درجات بلند فرمائے گا، 90 گناہ مٹا دے گا۔ ایک چھٹانگ کی زبان اعلانی ہے اور ثواب ہی ثواب خالق کائنات عطا فرمائے گا۔ اب یہ آیہ مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لے جو حقیقی معنی میں
خالق کائنات کا پیارا ہوتا ہے، خدا کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا، وہ سلطنت کے کسی بھی عہدے پہ کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، وہ اللہ والوں کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے۔ آج سندھ میں ایک زندہ ولی، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام حسین شاہ کمبر والی سرکار، بھائی دنیا ان کے قدموں میں گر رہی ہے، کیوں؟ ولی ہو تو ایسا ہو کہ جس کے چہرے پہ نظر پڑ جائے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر کسی شخص نے اس اللہ کے ولی کا دیدار نہیں کیا ہے، اچانک اگر اس کا چہرہ اس کے سامنے لایا جائے، خدا کی قسم بے ساختہ زبان پہ یہ جاری ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب نگاہ ان کے چہرے پہ پڑ جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جو شخص نماز سے دور ہو، جناب والا پرہیزگاری اور اس سے کوسوں دور ہو، اور جناب والا ڈی ڈی کے نعرے لگا کر کہے میں بھی اللہ کا ولی، اور بھئی اللہ کا ولی یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان بھی ہو اور تقوی اور پرہیزگاری والا بھی ہو۔ نماز سے دور رہ کر جی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز مدینے میں پڑھتا ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے جی، رہتا پاکستان میں اور نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، دھوکہ ہے، حقیقت یہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ لو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ ولی کی پہچان ہے کہ، اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال، سب مل کے پڑھیں، شرمانا چھوڑیں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال، مشکلاں آسان ہو سے ساریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یا۔ رب کا بھی یہی فرمان ہے، جو میرا محبوب ہے، جو میرا پیارا ہے، اس کے ساتھ لو لگانی ہے، اس کا دامن پکڑنا ہے۔ جب تم اس کا دامن پکڑ لو گے، اللہ والے کے دامن کو تھام لو گے، پھر نہ گمراہ ہوگے، جناب والا نہ راستے سے بھٹکو گے۔ مقام یہ ملے گا کہ جب اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو گے، وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو کیوں نہ کہیں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال۔ آج اگر اس معاشرے کے اندر کوئی چرسی کے ساتھ بیٹھے گا، کیونکہ جناب والا فارسی کے اندر ایک شعر ہے، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے اور برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے گا تو خالق کائنات اس کے صدقے میں تمہیں بھی رتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے، جناب والا آج اگر علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو خالق کائنات نماز کی توفیق عطا فرما دے گا، اور اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بری عادتیں اپناؤ گے۔ طریقہ یہی ہے کہ خالق کائنات کا حکم بھی یہی ہے، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مجھے پانا چاہتے ہو خالق کائنات نے فرمایا تو پھر سچوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو۔ تو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں ریاں، چنگیاں چنگیاں نال
لے لالو یاریاں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ مشکلاں آسان ہو سے ساریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یار۔ پھر اللہ والے کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ چنگیاں دے وچ صفتاں نظر دو آندیاں، ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ چنگیاں دے وچ صفتاں نظر دو آندیاں، کیڑیاں؟ عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے اور چہرے پہ نبی کی سنت کا حیا نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے؟ نہیں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں۔ پڑھیے چنگیاں چنگیاں نال لالو یا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر آپ دنیا بھی اپنی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک۔ اب ایک ایک اگر لفظ پہ ایک ایک حرف پہ بات کرنا چاہیں قرآن کی تفسیر میں، اب خالق کائنات نے جب اپنے پیاروں کا تذکرہ فرمایا، ان کا مقام، ان کی عظمت، جب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سن لو، جو میرے پیارے ہوتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن سے پھر میں محبت کرتا ہوں، ان کی پہچان، وہ ہمیشہ میری یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ اللہ اللہ کرنے سے یہ اللہ کا مقام ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی شخص نماز سے کوسوں دور ہو، پرہیزگاری سے کوسوں دور ہو، تو پھر یہ مقام خالق کائنات اس شخص کو عطا نہیں کرتا، کیونکہ جناب والا احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ خالق کائنات کا پیارا وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ پرہیزگار اور متقی رہتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سناؤں۔ کیا کوئی بھنگ پینے سے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے؟ چرس پینے سے جناب والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے؟ نہیں، اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے تو بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں۔ جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے ان کی عادات یہ ہوتی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ زبان میرے آقا کی ہوتی ہے، اس پہ فرمان خالق کائنات کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، سرکار دو جہاں